حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله لا إله إلا الله محمد رسول الله حسبي ربي جل 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 الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم فيردهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم آیات میں منافقین کا تذکرہ ہے اور پچھلے درس میں پچھلے اتوار کو منافقین کے بارے میں تفصیل سے گفتگو ہو چکی ہے کہ نفاق اور منافقین کس کو کہتے ہیں، کیا سزائیں ہیں، اس سے بچنے کا کیا طریقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی ابتدائی 5 آیات میں ایمان والوں کا تذکرہ فرمایا، اس کے بعد 2 آیتوں میں کافروں کا تذکرہ فرمایا، اور پھر یہ دوسرا رکوع پورا 13 آیات میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کا تذکرہ فرمایا۔ منافق جو زبان سے اپنے ایمان کا، اسلام کا اظہار کریں اور دل کے اندر کفر رکھیں، دل سے ایمان اور اسلام کو قبول نہ کریں، یہ تو عقیدے کے اعتبار سے منافق ہیں۔ اور جیسا کہ پچھلے درس میں بھی عرض کیا تھا کہ ہم ہمارے زمانے میں، اس زمانے میں کسی کے بارے میں نفاق کا حکم نہیں لگا سکتے، اس لیے کہ نفاق کا تعلق دل سے ہے، اور کس کے دل میں کیا ہے، کوئی ذریعہ اور وسیلہ نہیں کسی کے دل کی حالت کو جاننے کا۔ کسی کے دل کے اوپر حملہ نہیں کیا جا سکتا کہ اس نے یہ کام اس نیت سے کیا ہے، کسی بھی نیت کے بارے میں نہیں کر سکتے۔ عام طور پہ ہم لوگوں کا ایک معمول ہے، کسی کی کوئی بات نہیں سمجھ میں آئی تو کہہ دیا یہ دکھاوے کے لیے ایسا کر رہے ہیں، کہ ان کے اندر اخلاص نہیں ہے۔ یہ جن چیزوں کا تعلق اصل میں دل سے ہو، اس پر کسی پر حملہ نہیں کر سکتے۔ کون آدمی کیا کام کس نیت سے کر رہا ہے، وہ صرف اللہ جانتا ہے یا وہ انسان جانتا ہے۔
کون سا عمل کس نیت سے انسان کر رہا ہے، کوئی نہیں جانتا. اس لیے دل کے کسی عمل پر کسی بھی انسان کے بارے میں حکم نہیں لگانا چاہیے. یہ بڑا گناہ بھی ہے اور اس سے بدگمانی کے بہت سے راستے کھل جاتے ہیں. نفاق کا تعلق بھی انسان کے قلب سے، دل سے، تو نہیں پتہ اس کے دل میں کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چونکہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو مطلع فرما دیتے تھے کہ یہ جو ایمان کا دعویٰ کر رہا ہے یہ صرف زبان سے کہہ رہا ہے، اس نے دل سے قبول نہیں کیا. اللہ کا اس وقت وحی کا سلسلہ جاری تھا، فرشتے آسمان سے نازل ہوتے تھے اور اللہ تو ہر ایک کی ہر بات سے واقف ہے. اللہ تعالیٰ کے بتانے سے معلوم ہو جاتا تھا. اب کسی کو معلوم نہیں ہو سکتا. اس لیے اس کا یعنی صرف نفاق کے بارے میں نہیں بلکہ کسی انسان کے بارے میں ہم لوگوں کو اس کا بڑا اختیار کرنا چاہیے کہ دل کے کسی بھی عمل پر جس کا تعلق انسان کے قلب سے ہو اس پہ ہم لوگوں کو کوئی حملہ نہیں کرنا چاہیے. نہیں معلوم کون سا آدمی کیا کام کس نیت سے کرتا ہے. بسا اوقات کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان کوئی عمل کر رہا ہے، بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ اس کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی بہت اچھی نیت کے ساتھ کر رہا ہو. لیکن ہمارا معمول یہ ہے کہ ہم لوگ فوراً حکم لگا دیتے ہیں. مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا. حضرت قاری سید صدیق احمد صاحب مانوی نور اللہ مرتبہ، بہت سے لوگوں میں آپ نے دیکھا ہوگا بڑے درجے کے حضرت بزرگ تھے، اللہ کو پہچاننے والے تھے، عارف باللہ تھے. تو دوپہر کی گرمی کا وقت، شدید گرمی، اور حضرت پڑھا کر سبق پڑھا کر باہر نکلے اور کسی کی سائیکل میں بیٹھ کر کہیں جانے لگے. تو مولانا یحییٰ نعمانی صاحب کو آپ لوگ جانتے ہیں، ان کے والد حضرت مولانا زکریا صاحب ابھی حیات ہیں، دارالندوۃ العلماء میں استاد حدیث ہیں. وہ ابتدائی زمانے میں حضرت کے یہاں پڑھائی کرتے تھے دوران. تو حضرت نے یہ واقعہ لکھا ہے اپنی کتاب کہ میں آیا اور حضرت سے بڑا تعلق تھا محبت کا. تو حضرت سے کہا اتنی گرمی میں دھوپ میں آپ سائیکل پہ بیٹھ کے کہاں جا رہے ہیں؟ تو عام طور پہ حضرت یہ کہہ رہے ہیں آپ اپنا کام کیجیے، ذرا کام سے جا رہے ہیں. تو وہ کہتے کہ میں پیچھے پڑ گیا، یہ بتائیے کہاں جا رہے ہیں؟ تو بتایا کسی گاؤں کا نام لیا وہیں قریب میں دورہ کے کہ گاؤں میں جا رہے ہیں. کس لیے جا رہے ہیں؟ تو فرمایا کسی کے یہاں ختنہ ہے، اس کی دعوت ہے. اب ان کو کہنے کا مجھے غصہ بھی آیا. مولانا زکریا صاحب فرماتے ہیں یعنی اتنی بڑی شخصیت اور کس میں جا رہے ہیں؟ ختنے کی دعوت میں. عام طور سے ہم لوگ ہوتے کہتے ہیں کہ یہ تو مولویوں کا تو کام ہی ہے کھانا کھانا، جہاں دعوت مل کے چلے جا رہے ہیں. انسان کے یعنی قلب پہ، کسی کے دل پہ حملہ نہیں کرنا چاہیے. کون کس نیت سے کہاں جا رہا ہے کسی کو نہیں معلوم. تو اب مولانا فرماتے ہیں میں نے بہت منع کیا کہ اصل اتنی گرمی ہے، ابھی آپ پڑھایا ہے، کہاں جا رہے ہیں آپ؟ اور پھر ختنے کی دعوت ہو تو شرم بھی صحیح نہیں ہے. تو کہنے کہ میں نے اصرار سے حضرت کو منع کیا. قاری صاحب جب میں نے زیادہ اصرار کیا اور حضرت جانے سے رک نہیں رہے تھے تو میں نے پوچھا حضرت اچھا وجہ ہی بتا دیجیے آپ کیوں جا رہے ہیں؟ تب فرمایا کہا کہ مولانا میں نے ان گاؤں والوں کی ہگنی موتری میں شریک ہو کر ان تک دین پہنچایا. کس لیے تو کس لیے گاؤں والے یہ بلاتے ہی نہیں علماء کو، یہ دین کی بات سنتے ہی نہیں ہے. میں نے حضرت کے جملے کہ میں نے ان کی ہگنی موتری میں شریک ہو کر ان تک دین پہنچایا. اب کتنی عظیم نیت ہے. کھانے نہیں جا رہے تھے وہاں کہ کچھ کھانے مل جائے گا، کھانے کے محتاج تو ساری زندگی چٹنی اور روٹی کو انہوں نے گزارا کر دیا. جس عظیم مقصد کے لیے وہ جا رہے تھے یہ تھا کہ ان کے یہاں جائیں گے، آئیں گے، جائیں گے، ان سے ربط پڑے گا، ان تک دین پہنچائیں گے، موقع مل جائے گا ان سے بات کرنے کا. یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہم لوگوں کو کسی کے دل پر حملہ نہیں کرنا چاہیے. آج یہ عام مرض ہو گیا، ذرا سی کسی کوئی بات دیکھی ان کا تو کام ہی ہے، یہ تو اس نیت سے کام کرتے ہیں. ہمیں کیا پتا کسی کی نیت کیا ہے، کون کس نیت اور کس جذبے کے ساتھ وہ کام کر رہا ہے. بہرحال نفاق کا معاملہ بھی ایسا ہے، اس کا تعلق دل سے ہے. آج کسی کو ہم منافق نہیں کہہ سکتے، یہ تو منافق. ہاں جیسے پچھلے درس میں نے عرض کیا تھا کہ کچھ اعمال ایسے ہیں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفاق والے اعمال بتائے ہیں، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ بھائی تمہارا یہ عمل منافقانہ عمل ہے، یہ کردار منافقانہ کردار ہے، لیکن منافق کا حکم نہیں لگا سکتے.
ان آیات میں جو آیات تلاوت کی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کے 3 گروہوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ 3 طرح کے منافق تھے۔ ایک تو وہ منافق تھے جو خالص منافق تھے، یعنی ان کے دل کے اندر ذرہ برابر ایمان تھا ہی نہیں، بالکل منافق تھے۔ ان کا تذکرہ فرمایا ابتدائی 3 آیات میں۔ پھر 3 آیات میں ان منافقین کا تذکرہ کیا جو یہ سمجھتے تھے کہ کوئی ایسی راستہ نکل جائے کہ جس میں مدینہ میں جو یہودی ہیں، یہ بھی اہل کتاب ہیں، حضرت موسیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی اللہ کے پیغمبر ہیں، مومن ہیں، آسمانی کتاب ان کے پاس بھی ہے، قرآن ہے، کوئی ایسی راستہ بیچ کی نکل آئے کہ وہ اپنے دین پر باقی رہے، اپنے دین پر باقی رہے اور سب کو صحیح مان لیا جائے۔ تو کچھ ایسے منافق تھے جو جانے انجانے میں یہ بات اس کی کوشش کرتے تھے کہ آپس میں بیچ میں کوئی صلح کا راستہ نکل آئے۔ اللہ نے ان کا تذکرہ فرمایا۔ تیسرے وہ منافق تھے جو دونوں طرف سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے تھے، یعنی ان کو آخرت سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، بس وہ یہ سوچتے تھے کہ دنیا میں جس سے جہاں فائدہ ہو جائے اس کے سامنے جا کے اس کے فائدے کی بات کر دو، اس سے نفع حاصل کرو۔ اس کے سامنے گیا، اس کے منہ میں اس کی بات کی، دوسرے کے پاس گیا، اس کے سامنے اس کی طرح کی بات کی، دونوں سے نفع حاصل کرتے تھے، دونوں سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ یہ 3 طرح کے منافقین کا اللہ تعالیٰ نے آیات میں تذکرہ فرمایا ہے، اور پھر تینوں طرح کے منافقین کے بارے میں فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدین۔ یہ تینوں طرح کے گروہ انہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی اختیار کر لی اور ہدایت سے دور ہو گئے، وما كانوا مهتدین، یہ ہدایت یافتہ نہیں۔ پہلے جو گروہ جس کے اندر خالص نفاق تھا، ایمان تھا ہی نہیں، بالکل منافق تھے، ان کے بارے میں فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں آمنا باللہ وبالیوم الآخر، ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، ہم آخرت کو بھی مانتے ہیں اور اللہ کو بھی مانتے ہیں، ہمارا ایمان ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں وما ہم بمؤمنین، وہ مومن نہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ یہ جملہ کیوں کہتے ہیں؟ اپنے آپ کو مومن کیوں ظاہر کرتے ہیں؟ یخادعون اللہ والذین آمنوا، اس کے ذریعے سے وہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اور ایمان والوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ یعنی یہ الفاظ بول کر آمنا باللہ وبالیوم الآخر یہ کہہ کر اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ دینے کے، تاکہ لوگ ان کو مسلمان سمجھنے لگے۔ وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون، حالانکہ یہ دھوکہ نہیں دیتے مگر اپنے آپ کو ہی، اور وہ اس کو سمجھتے بھی نہیں، اس کا احساس بھی ان کو نہیں ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یخادعون اللہ، کہ وہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ وہ اللہ کے پاس جا کر نہیں کہتے تھے کہ اے اللہ ہم آمنا باللہ وبالیوم الآخر، اس سے آ کر کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، اللہ کے نبی کے سامنے آ کر کہتے تھے کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور مومنین کے پاس آ کر، مسلمانوں کے پاس آ کر یہ بات کہتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا یخادعون الرسول والذین آمنوا، کہ وہ رسول کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دیں۔ کیا فرمایا یخادعون اللہ والذین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ نہیں فرمایا، اللہ کا تذکرہ کیا اور ایمان والوں کا تذکرہ کیا۔ کیوں ایسا کیا؟ اس میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ نے مقام اور مرتبہ بتا دیا کہ میرے نزدیک حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ ان کے سامنے آ کر کسی نے جھوٹ غلط بیانی کی، وہ ایسا ہے گویا اس نے مجھ سے غلط بیانی کی۔ ان کو آ کر کسی نے دھوکہ دیا، وہ ایسا ہے جیسا اس نے مجھے دھوکہ دیا۔ رسول کی جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنا تذکرہ فرما کر اب اللہ کے اپنے آخری محبوب اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ بتا دیا کہ ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ ان کے ساتھ دغا بازی
ان کے ساتھ دھوکے بازی، اللہ کے ساتھ دغا بازی اور اللہ کے ساتھ دھوکے بازی. اسی طرح قرآن میں جگہ فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے اللہ کے رسول کی بات مان لی، اطاعت کی، اس نے اللہ کی بات مان لی. رسول کی بات ماننے کو فرمایا، اللہ کی بات مانی. صلح حدیبیہ کے موقع پر مسلمانوں سے جو صلح بیعت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کا تذکرہ قرآن میں فرمایا کہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. اے میرے محبوب پیغمبر، یہ صحابہ جو آپ سے بیعت کر رہے ہیں، آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کر رہے ہیں، یہ آپ سے نہیں، یبایعون اللہ، اللہ سے بیعت کر رہے ہیں. ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے. یہ مقام اور مرتبہ ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قرآن نے بیان فرمایا ہے. مسلمانوں میں سے کچھ لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ہدایت کے لیے صرف قرآن کافی ہے، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ دین میں اتنا ہے جیسے نعوذ باللہ کسی ڈاکیا کا ہوتا ہے کہ جو کسی جگہ سے پیغام لا کر کسی تک پہنچا دیتا ہے. اللہ کے رسول کا مقام اور مرتبہ بس یہی تھا کہ اللہ کے پاس سے انہوں نے پیغام کو لے کر آئے اور لا کر ہم انسانوں تک پہنچا دیا. اب ہدایت کے لیے یہ پیغام جو لے کر آئے وہ کافی ہے. وہ لوگ اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں، قرآن پاک کی مجالس منعقد کرتے ہیں، درس قرآن ایسے لوگ بہت کرتے ہیں. ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے. قرآن پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہٹا کر بیچ سے قرآن پاک کیسے کوئی سمجھ سکتا ہے؟ یہ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ صرف یہی نہیں تھا کہ پیغام لا کر پہنچا دیا، ان کا سمجھانا، اس کو اس پر عمل کروانا اور اس نظام کو دنیا میں برپا کرنا، ساری ذمہ داریاں اللہ نے دی تھی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ قرآن پاک میں اپنے محبوب کا مقام اور مرتبہ بیان فرمایا. اس آیت میں بیان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینا، اللہ کو دھوکہ دینا. یخادعون اللہ کا تذکرہ کیا، حالانکہ وہ رسول اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں. یخادعون اللہ والذین آمنوا، پھر فرمایا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. وہ لوگ جو دھوکہ دیتے ہیں کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے، ان کو ان کے دھوکہ دینے کا نقصان انہی کو ہوتا ہے. وما یشعرون، سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ایک انسانی مزاج بیان کیا ہے. جو لوگ کسی کے ساتھ چالاکی کا معاملہ کرتے ہیں، کسی کو دھوکہ دیتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں نفع ہو رہا ہے، اپنے بلا کو دھوکہ دے کر کچھ دنیا کا فائدہ حاصل کرتے ہیں. حالانکہ وہ سمجھتے نہیں کہ جو مختصر سا فائدہ حاصل کیا اس کا بعد میں کتنا بڑا نقصان ہونے والا. جو انسان دنیا میں کسی انسان کو دھوکہ دے کر کوئی بھی نفع حاصل کرتا ہے، یاد رکھیے اس کا نقصان ظاہر ہو کر رہے گا. قرآن پاک کی اس آیت سے اس کی طرف اشارہ ہے. اس کا نقصان اس کو ہوگا. کسی کے ساتھ چالاکی کر کے کسی کو دھوکہ دے کر کوئی انسان یہ سوچے کہ ہمارا کچھ نہیں بگڑنے والا، ایسا نہیں ہے. دنیا ایک زبردست خالق و مالک کے نظام کے تحت چل رہی ہے. اللہ کا سب کچھ محفوظ ہے. کوئی انسان بچ نہیں سکتا کسی کو دھوکہ دے کر، کسی کو دغا دے کر. اس لیے دھوکہ دے کر کسی کو کوئی نفع حاصل کرنا مسلمانوں کا شیوا نہیں ہونا چاہیے. آپ کوئی سامان بیچ رہے ہیں، کوئی چیز بیچ رہے ہیں، آپ نے اس کو گڑبڑی کر دیا، گڑبڑی کر کے چلا دیا آگے. آپ نے سوچا کہ ہم نے دھوکہ دے کر اپنا خراب مال جیسے تیسے نکال دیا. اس کا وفا پیسے آئیں گے، اس میں وہ وفا شامل ہوگا، اس میں نحوستیں شامل ہوں گی اور طرح طرح کی پریشانیاں اس کے ساتھ گھر کے اندر آپ کے داخل ہو جائیں گے. اللہ بات ہم سب نہیں پاتے. دھوکہ دینے کا وفا یخدعون الا انفسهم، جو دھوکہ دے گا اس کے دھوکے کا وبال اسی کے اوپر ظاہر ہوگا. وما یشعرون، دھوکہ دینے والے اس کو سمجھتے نہیں. جو چالاکیاں کرتے ہیں، چالاکیاں کر کے دھوکہ دے کر اپنا مال بیچتے ہیں، کہیں بھی دھوکہ دیتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، وہ سمجھتے نہیں کہ اس کا فراڈ کا نقصان کس کو ہونے والا ہے. وہ تو سمجھتے ہیں اپنے سامنے والے کو دھوکہ دے دیں. لیکن اللہ جو اس پورے کائنات کے نظام کو چلا رہے ہیں، وہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا نقصان دھوکہ دینے والے کو ہوتا ہے. فی قلوبہم مرض، پھر آگے فرمایا ان کے دلوں کے اندر روگ ہے، مرض ہے. یعنی
کس کا؟ کفر کا، نفاق کا. فزادہم اللہ مرضا، اللہ تعالیٰ ان کے نفاق کے مرض کو بڑھاتے رہتے ہیں. اللہ کیوں بڑھاتے رہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے. دنیا میں اللہ نے یہ نظام بنایا ہے کہ جو انسان جس راستے پر چلنے کا ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ راستہ آسان کروا دیتے ہیں. جو انسان نیکیوں کے راستے پر چلنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے نیکیوں کے راستے، نیکیوں کے کام آسان کر دیتے ہیں. وہ ایک نیکی کرتا ہے اس کو دوسری نیکی کی توفیق دے دیتے ہیں، دوسری کرتا ہے تیسری کی توفیق دے دیتے ہیں، اور وہ نیکیوں میں آگے بڑھتا رہتا ہے، اللہ کا مقرب بندہ بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ اس کا تذکرہ فرمایا ہے، فَأَمَّا مَن وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. جو نیکی کے راستے پر آگے بڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے نیکیوں کے راستے آسان کر دیتے ہیں، اور جو گناہ کے راستے پر چلنا چاہتا ہے، نافرمانی کے راستے پر چلنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ کام آسان فرما دیتے ہیں. انسان ایک گناہ کرتا ہے دوسرا آسان ہو جاتا ہے، دوسرا کرتا ہے تیسرا. اتنا گناہ کرتے کرتے اس کے لیے اس کو ایسا لگتا ہے کہ میرے لیے سارے گناہوں کے دروازے کھلے، میں جو چاہوں وہ گناہ کروں، سب کھول دیتے ہیں، آسان کر دیتے ہیں. وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ. جو گناہ کے راستے پر چلنا شروع کرتا ہے اللہ گناہوں کو اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں. دنیا میں اللہ پکڑ نہیں فرماتے، اس لیے کہ اگر یہاں پکڑ کر لی، انسان نے گناہ کیا فوراً پکڑ آ گئی آسمان سے، تو وہ تو کوئی گناہ نہیں کرے گا، پھر تو یہ دنیا دارالامتحان باقی نہیں رہے گی. اس لیے اللہ تعالیٰ دنیا میں پکڑ نہیں فرماتے. دنیا میں جو جس لائن پر چلنا چاہتا ہے اللہ اس لائن کو اس کے لیے آسان کر دیتا ہے. کامیاب ہے وہ انسان جو اپنے لیے نیکیوں کا راستہ اختیار کرے، جو نیکیوں کی طرف چلنا شروع کرے گا. جو نیکیوں کی طرف چلنا شروع کرے گا اللہ اس کو نیکیوں میں بڑھاتے رہیں گے. اسی سے ایک بات اور ثابت ہوتی ہے کہ فی قلوبہم مرض، اللہ نے فرمایا کہ ان کے دلوں کے اندر روگ ہے، دل میں بیماری ہے. اس سے پتہ چلا کہ دلوں کے اندر بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں. وہ میڈیکل سائنس والی نہیں، جسمانی نہیں، روحانی بیماری. جسم کے ہر عضو کو اللہ نے جس کے لیے بنایا ہے، مثلا آنکھ ہے، آنکھ کا کام ہے دیکھنا. اگر دیکھنے میں بینائی میں کچھ کمی ہو جائے وہ آنکھوں کی بیماری ہے. کان کا کام ہے سننا، سماعت میں کوئی کمی ہو جائے تو کانوں کی بیماری ہے. زبان کا کام ہے بولنا، نطق میں کوئی خرابی پیدا ہو جائے یہ زبان کی بیماری. ایسے ہی دل اللہ نے اپنے لیے اپنی معرفت کے لیے بنایا. اللہ کی معرفت، اللہ کی محبت، اللہ کی باتوں پر عمل کرنے میں کاہلی اور سستی اور اس میں کمی پیدا ہو جائے، اس کا مطلب دل کے اندر بیماری پیدا ہو گئی. جیسے کہ جسمانی بیماریوں کے علاج کے لیے جگہیں ہیں، ہاسپٹلس ہیں، ڈاکٹرس ہیں، ایسے ہی اللہ پاک نے دل کی بیماریوں کے لیے بھی جگہیں بنائی ہیں، اس کے علاج کے طریقے بنائے ہیں، اس کے لیے ڈاکٹرز بنائے ہیں. جو شیوخ ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں، ان کی مجلسوں میں اس کا علاج کیا جاتا ہے. تو اپنے دل کے امراض کو دور کرنے کی، دل کے اندر مرض تو ہوتا ہے جو قرآن نے بتا دیا، فی قلوبہم مرض، دلوں کے اندر بیماریاں ہوتی ہیں. حسد کی بیماری ہوتی ہے، بغض کی بیماری ہوتی ہے، کبر کی بیماری ہوتی ہے، تکبر کی بیماری ہوتی ہے، لوگوں کو دکھانے کی ریاکاری کی بیماری ہوتی ہے. یہ ساری بیماریاں انسان کے دل کے اندر ہوتی ہیں. ان دل کی بیماریوں کو دور کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم. اللہ نے فرمایا کہ منافقین کے لیے دکھ دینے والا، تکلیف دینے والا یہ عذاب کو دیا ہے. اوپر کافروں کے بارے میں فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. کافروں کو تو ہم بڑا عذاب دیں گے، لیکن یہاں منافقین کے بارے میں فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کو تکلیف دینے والا. نہیں، عذاب تو ہوگا، عذاب کے ساتھ ساتھ دکھ بھی ہوگا، اس عذاب میں تکلیف بھی ہوگی. ایسا عذاب ان کو دیا جائے گا، ان کو دوہرا عذاب ملے گا. ایک تو عذاب ملے گا ان کو کفر کی سزا کا، اس لیے کہ کفر تو دل میں ہے. عذاب العظیم تو ہوگا ہی ہوگا ان کو کفر کی وجہ سے، نفاق کی وجہ سے عذاب العلیم بھی ہوگا، دوہرا عذاب ان کو. یہ تو پہلی قسم منافقین کی جو خالص منافق ہے.
منافقین کی دوسری قسم ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. یہ ایسے منافق تھے جو کبھی جان کر بھی اور کبھی انجانے میں بھی، کچھ لوگوں کا ایسا مزاج ہوتا ہے، وہی چاہتے ہیں کہ بھائی لڑائی جھگڑا نہ ہو. یہ مسلمان جا رہے ہیں، مکہ کے لوگوں سے لڑائی ہو رہی ہے، مکہ کے لوگ یہاں حملہ کر رہے ہیں، یہاں یہود میں بھی اور مسلمانوں میں بھی تنازعی ہے، یہ سب ختم ہو جائے اور لوگ پیار محبت سے رہیں، وہ ان کو تسلیم کر لیں، وہ ان کو تسلیم کر لیں اور کوئی ایسا راستہ نکل آئے. کچھ لوگوں کا ایسا مزاج ہوتا ہے. یہ مزاج اچھا ہے لیکن اس کی ایک لمیٹیشن ہے، ایک حد ہے، اس کے اندر اچھا ہے. آپ جھوٹ اور سب کو صحیح کر دیں کہ بھائی سب صحیح ہے، سب لوگ ایک دوسرے کا، ایسا نہیں ہو سکتا. مثلاً ایک مکان ہے، اس میں دو لوگ دعویٰ کرتے ہیں میرا یہ میرا کہ نہیں، چلو تو دونوں لوگ کو مان لیتے ہیں، لڑائی مت کرو، ایسا تو نہیں ہوتا. اس میں دیکھا جائے گا حق کون کہہ رہا ہے، صحیح کون ہے، غلط کون ہے، اس کا فیصلہ کیا جائے گا. ورنہ تو پھر دنیا میں ساری چیزیں غلط اور صحیح کچھ باقی نہیں رہے گا، سب صحیح صحیح ہو جائے گا. تو جن لوگوں کا مزاج ایسا ہوتا ہے کہ سب کو صحیح کر دیا جائے، ان کو ذرا اپنے مزاج کی بھی اصلاح کرنی چاہیے. اس کی ایک حد ہے، غلط کو صحیح نہیں کیا جا سکتا. ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ پہنچ کر جو سب سے پہلا ریٹن ایگریمنٹ ہے دنیا کی تاریخ کا، جو سب سے پہلا کسی دوسری قوموں کے ساتھ ریٹن ایگریمنٹ ہوا ہے، جو تاریخ میں آج بھی محفوظ ہے، وہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا مدینہ کے یہود سے کہ آپس میں ہم لوگ کیسے رہیں گے. تم اپنے مذہب پر باقی رہ کر کیسے رہو گے، ہم مسلمان اپنے مذہب پر باقی رہ کر کیسے رہیں گے. آپس میں تو انہوں نے معاہدہ کر لیا تھا کہ ہمیں کس طرح زندگی گزاریں گے. لیکن یہ کہ تم بھی صحیح ہو ہم بھی صحیح ہے، یہ اسلام نہیں کہتا. جو غلط ہے وہ غلط ہے، جو صحیح ہے وہ صحیح ہے. ہاں غلط کو تم تسلیم نہ کرو، اپنی غلطی نہ مانو، وہ اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا، اس کا فیصلہ آخرت میں ہوگا. دنیا میں کس طرح رہنا اس کا طریقہ اسلام نے سکھا دیا. لیکن ہم آپس میں محبت اور پیار پیدا کرنے کے لیے، دوسروں کو قریب کرنے کے لیے ان کے غلط کو صحیح کہنے لگے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. جو غلط ہے وہ غلط ہے. کچھ لوگوں کا ایسا مزاج تھا. فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. جب ایسے لوگوں کے بارے میں جو سچے پکے مسلمان ہوتے تھے ان کو پتہ چلتا تھا کہ یہ لوگ اس طرح کی کوششیں کرتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ یہودیوں کو بھی صحیح تسلیم کر لیا جائے اور مدینہ میں جو بھی مسلمان نہیں ہیں ان کو بھی صحیح مان لیا جائے، اور سب لوگ تو ان سے کہتے تھے بھائی یہ فساد مت کرو زمین میں، اس طرح سے تو لڑائی جھگڑے اور بڑھیں گے. تو وہ جواب میں الٹا کہتے تھے انما نحن مصلحون، یعنی ہم تو اصلاح چاہتے ہیں، ہم تو چاہتے ہیں سب لوگ مل کر رہیں، ہم تو یہ چاہتے ہیں، تو مصلح. اللہ فرماتے ہیں الا انہم هم المفسدون. سنو کان کھول کر، یہی لوگ ہیں مفسد، فساد کرنے والے، جھگڑا پیدا کرنے والے. مذہب اسلام آپس میں ایک ساتھ رہنے کا اور رہ کر لڑائی جھگڑا کرنے کا حکم نہیں دیتا. اس کا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن جا کر معاہدہ کر لیا کہ ہم اور تم کیسے رہیں گے. لیکن حق کو حق کہا جائے گا، باطل کو باطل کہا جائے گا، غلط کو غلط کہنا پڑے گا، ورنہ تو پوری دنیا کا نظام ہی ختم ہو جائے گا اگر سب کو صحیح کہہ دیا گیا. تو وہ یہ کہتے تھے کہ ہم تو مصلح، ہم تو چاہتے ہیں اصلاح. اللہ نے فرمایا الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون. یہی مفسد ہے، اسی سے فساد پھیلے گا. بعد میں جب سب کو صحیح کر دیا جائے گا یہ فساد کی بنیاد پڑ جائے گی. لیکن یہ سمجھتے نہیں، تو شعور نہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ ایسا جیسے لوگ ایمان لائیں، آمن الناس، ان سے کہا جا رہا ہے مدینہ کے ان لوگوں سے جو منافق تھے، جنہوں نے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر رکھا تھا، دل سے ایمان قبول نہیں کیا تھا. ان سے کہا جاتا تھا کہ ایمان لے آؤ ایسا جیسے باقی لوگ ایمان لائے. باقی لوگوں میں کون تھے؟ مدینہ حضرات صحابہ کرام جو سچے مسلمان تھے، ان صحابہ کی طرح ایمان لے آؤ. گویا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں
حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا بھی مقام اور مرتبہ بتا دیا کہ دین اسلام میں صحابہ کا مقام اور مرتبہ کیا ہے. دین اسلام میں صحابہ بھی اتھارٹی ہے، حجت، ان کا عمل بھی حجت ہے، ان کا ایمان اللہ نے حجت قرار دے دیا. عمل کے مقابلے میں ایمان تو زیادہ بڑے درجے کی چیز ہے. ان کے ایمان کو حجت قرار دے کہ ویسا ایمان لاؤ جیسا صحابہ کا ایمان ہے، تب تمہارا ایمان معتبر ہوگا. یہ قیامت تک کے آنے والے انسان ہیں. ہمارا ایمان، ہمارے اعمال اس وقت معتبر ہوں گے جب ہمارا ایمان اور ہمارے اعمال حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ایمان اور اعمال سے میچ کریں گے، تب معتبر ہے. ورنہ ہم کوئی اپنی ڈگر پر چلنے لگے، وہ صحابہ کے زمانے میں وہ کام نہ ہوتا ہو، ہم ایسا ایمان اور عقیدہ رکھنے لگے جو حضرات صحابہ کا نہ ہو، وہ نہ ایمان معتبر ہے نہ وہ عمل معتبر ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، ایسا ایمان لاؤ جیسا صحابہ ایمان لاتے تھے، لائے ہیں. تو وہ کیا کہتے تھے؟ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. یہ ہر زمانے میں ہوا ہے. جب اچھی بات کی تعلیم کی جاتی ہے تو جو برے لوگ ہوتے ہیں اچھے لوگوں کو ہی غلط القاب سے نوازتے ہیں. تو وہ کہتے تھے کہ کیا ہم ایمان لے آئے اسی طرح جیسے یہ بیوقوف ایمان لائے؟ نعوذ باللہ. صحابہ کے بارے میں کیا کہا؟ سفہا. کیوں کہا سفہا؟ سفیہ کہتے ہیں اس انسان کو جس کو اپنے بھلے اور برے کی تمیز نہ ہو. تو جو کہ منافق، وہ تو اپنی بھلائی ان کو پیش نظر ہوتی تھی، کس کام میں ہمیں فائدہ ہو رہا ہے، اور وہ یہ دیکھتے تھے کہ یہ صحابہ جو ایمان لائے ان کو تو اپنے نفع اور نقصان کا کوئی فکر ہی نہیں ہوتی. کہا گیا مکہ چھوڑ دو، مکہ چھوڑ کے مدینہ آ گئے، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ دیا، کیا ہوگا ان کا. جب کہا گیا جنگ کے لیے چلو تو چلے جا رہے جنگ کرنے کے لیے، چاہے وہ جان چلی جائے کچھ بھی ہو جائے، ان کو تو اپنے نفع نقصان کا کوئی فکر ہی نہیں ہے. تو کہتے تھے بیوقوفی والا ایمان ہے، یا ایسا ایمان کیسے لا سکتے؟ تو کہتے تھے بیوقوف سفہا ہے. اللہ نے فرمایا الا انہم هم السفہاء، سنو بیوقوف تو یہی ہے، منافق. کیوں بیوقوف ہے؟ دنیا کے چند روزے فائدے کے لیے یہ آخرت کا جو اصل فائدہ ہے اس کو انہوں نے نظر انداز کر دیا. اگر نفع اور نقصان کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنا یہ عقل مندی ہے، اور اس کے خلاف کرنا سفاہت اور بیوقوفی ہے. تو اس سے بڑے بیوقوف کون ہوں گے جو آخرت کی لامحدود جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی آ رہی ہے اس کے نقصان کو انہوں نے نظر انداز کر کے دنیا کے چند دن کے نفع کو سامنے رکھ کر زندگی گزارتے ہیں. تو یہ سب سے بڑی ایمان ہے، تو سب سے بڑی بیوقوفی ہے. الا انہم هم السفہاء، سنو بیوقوف یہی لوگ ہیں. ولکن لا یعلمون، اور یہ بھی حقیقت ہے جو احمق اور بیوقوف ہوتا ہے وہ کبھی اپنے آپ کو بیوقوف نہیں سمجھتا، کبھی بیوقوف نہیں سمجھتا. ایک واقعہ یاد آ گیا ہمارے کسی ہندوستان کے کسی پرائم منسٹر کا واقعہ ہے. وہ کسی ایک مطلب پاگل خانے گئے تو کسی پاگل سے بتایا کہ بھائی ذرا صحیح ہو کر بیٹھ جاؤ، ان کا پرائم منسٹر آ رہا ہے. کوئی پاگل تھا، وہ عجیب سی حرکت کر رہا تھا. اس نے کہا آنے دو، یہاں آنے سے پہلے میں بھی اپنے آپ کو پرائم منسٹر سمجھتا تھا. کوئی پاگل اپنے آپ کو احمق، اپنے آپ کو بیوقوف نہیں سمجھتا. تو اللہ نے فرمایا الا انہم السفہاء ولکن لا یعلمون، لیکن یہ سمجھتے نہیں اپنی صفات کو، اپنی بیوقوفی کو، اپنی حماقت کو سمجھتے نہیں. دنیا کے چند روزے فائدے کے لیے آخرت کے نقصان اٹھانے کے لیے تیار ہے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، یہ تیسری قسم ہے جو ان منافقین کی ہے جو صرف یہ چاہتے تھے ہمیں فائدہ کہاں سے مل سکتا ہے، بس وہ دیکھنا ہے. جب وہ ایمان والوں سے ملتے تھے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب ایمان والوں کے پاس آئے قَالُوا آمَنَّا، تو کہتے تھے ہم تو مومن ہیں، ہم تو ایمان والے ہیں. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس جاتے تھے. شیطان یعنی وہی منافقین، ان کے جو سردار ہوتے تھے ان کو کہا گیا سب میں جب اپنے ان کے سرداروں کے پاس جاتے تھے تو کہتے تھے قالوا انا معکم، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. انما نحن مستہزئون، وہاں جاتے ہیں وہاں تو ان سے بس مذاق اور استہزاء کرتے ہیں. ان کو ہم نے بیوقوف بنا رکھا ہے مسلمانوں کو. وہاں جا کر کہتے تھے ہم مسلمان ہیں، ان سے فائدہ حاصل کرنے، باقی ہم تمہارے ساتھ ہیں. اور مسلمانوں کے پاس آتے تھے تو ان کی منہ کی بات کہتے تھے ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو مومن ہیں. یعنی ہر طرف سے کہتے ہیں جیسا جو ہو اس کے سامنے اسی طرح کی بات کرو. کسی کو ناراض کر، آج کل اس کو فن سمجھا جاتا ہے
کہ جو جیسا آئے اس کے سامنے وہ اسی طرح کی بات کرو، کسی کو ناراض مت کرو. یہ عفت نہیں ہے، نفاق ہے. جو حق بات ہو وہ کہنی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون. اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ استہزاء کرتا ہے. وہ مسلمانوں سے استہزاء کرتے ہیں، اللہ ان سے یعنی اللہ تعالیٰ ان کو ان کے استہزاء کی، ان کی مذاق اڑانے کی سزا دے گا. وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، اور اللہ تعالیٰ ان کو ان کی سرکشی میں ڈھیل دے دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے. يَعْمَهُونَ، وہ عقل کے اندھے ہو گئے. ایسا کرتا ہے ہم کو سمجھ ہی نہیں آتا کیا کریں. کبھی ادھر چلے جا رہے لا الہ الا اللہ ولا الہ الا اللہ مزمزم کی نبی نظر ادھر کیا شک ہو تو اس کے ساتھ اتنی گزار گئے. یہاں اللہ تعالیٰ نے جو خاص بات ارشاد فرمائی، منافقین یہ کہتے تھے جب ایمان والوں کے پاس آتے تھے تو کہتے تھے قالوا آمنا، اور جب منافقین کے پاس جاتے تھے تو کہتے تھے انا معکم، ہم تمہارے ساتھ ہیں. اور ہم تو مسلمانوں سے استہزاء کرتے ہیں، یعنی ان کو ہم نے بیوقوف بنا رکھا ہے، ان کی بیوقوف بنا کے ان سے فائدہ حاصل کرتے ہیں. تو مسلمانوں کے بارے میں کہا تھا منافقین. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ مسلمان ان کے استہزاء کا جواب دیں، بلکہ اللہ نے اپنا تذکرہ کیا اللہ یستہزئ بہم. اس میں اشارہ ہے کہ اس طرح کے حالات میں اگر کوئی مسلمانوں کے اوپر، اسلام کے اوپر حملہ کرے اور مذاق اڑانے کی کوشش کرے تو اس کا بہت زیادہ اس کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے. اس کے خلاف احتجاج کرنے لگے اس کو. اللہ تعالیٰ اپنے دین کا محافظ ہے، وہ خود بدلہ لیتا ہے. اللہ تعالیٰ اللہ یستہزئ بہم، اللہ تعالیٰ خود ان کے استہزاء کا ان کو بدلہ دے گا، ان کے استہزاء کی ان کو سزا دے گا. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدین. یہی لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو خرید لیا ہدایت کے بدلے. یعنی ان کے سامنے دونوں راستے کھلے ہوئے تھے، اللہ کے نبی موجود تھے، ہدایت بھی سامنے تھی، گمراہی بھی سامنے تھی. انہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو اختیار کر لیا، گمراہی کو لے لیا، گویا ہدایت چھوڑ دی اور اس کے بدلے میں گمراہی کو خرید لیا. فما ربحت تجارتهم، ان کی اس تجارت میں یعنی کچھ دے کر کچھ لینا یہ تجارت کہلاتا ہے. ان کو تو اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی درجے میں ہدایت سے نواز دیا تھا، چاہے زبان ہی سے وہ کہتے تھے کہ ہم مومن ہیں کسی نہ کسی درجے میں، لیکن انہوں نے اس ہدایت کو چھوڑ کر دے کر گویا گمراہی میں لے لی. یہ ایسی تجارت ہے جس تجارت میں ان کو کوئی نفع نہیں ہوا. وما كانوا مهتدین، اور وہ ہدایت یافتہ نہیں ہو سکے، گمراہ کے گمراہی رہے. یہ اللہ تعالیٰ نے منافقین کا ان آیات میں تذکرہ کیا ہے. میں نے جیسے پچھلے درس میں عرض کیا تھا کہ نفاق کا عمل اور اعتقادی جو منافق ہے وہ تو خیر اب نہیں کسی کو کہہ سکتے ہم، لیکن یہ نفاق کا جو اعمال ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ منافقین کے، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں منافقین کے جو کام بیان فرمائے ہیں وہ تقریباً ہمارے اندر موجود ہیں. شاید ہی ہم میں سے کوئی ایسا ہو جو ان طرح کے یعنی منافقانہ اعمال اور کردار سے اپنے آپ کو محفوظ کیے ہو. اس لیے اپنے آپ کو ان منافقانہ اعمال اور کردار سے بچانے کی کوشش اور فکر کرنا چاہیے. اللہ پاک ہم سب کو کہتے اس کے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آج شب برات 14ویں شعبان ہے اور آج کا دن جب گزر جائے گا، سورج غروب ہو جائے گا، تو احادیث میں آیا ہے، میں نے جمعہ میں بھی بات عرض کی تھی کہ اگرچہ وہ احادیث ضعیف درجے کی، اب صحیح اور ضعیف حدیثوں کا مختصر سا فرق بتا دیتا ہوں. عام طور سے بعض مسلمانوں میں بعض لوگ ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ضعیف حدیث ایک ہوتی ہے صحیح حدیث اور ایک ہوتی ہے ضعیف. تو سمجھتے ہیں صحیح کا مطلب یہ صحیح، ضعیف کا مطلب غلط نہیں ہوتا ہے. یہ جو صحیح ہے وہ ہمارا اردو والا صحیح نہیں ہے. جو صحیح حدیث صحیح ہے یہ اردو والا صحیح نہیں ہے، بلکہ یہ حدیث پاک کی اصطلاح ہے. اس کو اس اصطلاح میں حدیث صحیح کہا جاتا ہے، حدیث ضعیف، اور بھی حدیث حسن ہے، حسن کی غیری ہے، بہت سی حدیث کی قسمیں.
حدیث صحیح کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لکھنے کا عام رواج نہیں تھا، لوگ زبانی چیزوں کو یاد رکھا کرتے تھے۔ بعد میں لکھنے کا جب عام رواج ہوا، کچھ لوگ لکھتے تھے بھی اس زمانے میں بھی، لیکن عام رواج نہیں تھا۔ بعد میں جب لکھنے کا رواج ہوا اور باقاعدہ کتابیں مدون ہوئی، کتابیں لکھی گئی، تو اسی زمانے میں جب کتابیں لکھی گئی تو خود کتابیں لکھنے کے زمانے سے لے کر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک بیچ میں جو واسطے تھے، یعنی اس کتاب کے مصنف نے کس سے حدیث سنی، انہوں نے کس سے حدیث سنی، انہوں نے کس سے حدیث سنی، اور آخری میں جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے سنی، اور صحابہ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی۔ یہ جو بیچ میں واسطے تھے، ان واسطوں میں اگر سارے واسطے بیان کرنے والے، سارے راوی کہتے ہیں اس کو، سارے راوی، سارے محدث اعلیٰ درجے کے ہوتے تھے تو اس حدیث کو کہتے ہیں حدیث صحیح۔ اور اگر یہ بیچ کے بیان کرنے والے، ان بیان کرنے والوں میں کوئی ایسا ہوتا تھا جس میں کچھ کمی ہوتی تھی، مثلا اس کا حافظہ اتنا مضبوط نہیں ہے، تو ایسی حدیث کو کہہ دیتے تھے حدیث ضعیف۔ لیکن یہ حدیث صحیح یہ بھی اللہ کے رسول کا فرمان ہے، اور حدیث ضعیف بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ یہ بات ہمیں اچھی طرح سے ذہن میں رکھنی چاہیے۔ لوگوں نے اس میں کنفیوژن پیدا کر دیا کہ حدیث صحیح تو اللہ کے رسول کا فرمان ہے، اور حدیث ضعیف گویا وہ اللہ کے رسول کا ارشاد ہی نہیں ہے۔ یہ بہت غلط بات ہے، بہت غلط۔ گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ہم نے نکار دیا، انکار کر دیا۔ اس سے سلب ایمان کا بھی خطرہ ہے۔ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی ہے، وہ چاہے حدیث صحیح کی شکل میں، اس کے بھی درجات ہیں۔ حدیث صحیح سے جو چیزیں ثابت ہوتی ہیں اس سے فرض اور واجب ثابت ہوتا ہے، ضعیف سے جو چیزیں ثابت ہوتی ہیں اس سے مستحب ثابت ہوتے ہیں، دوسری چیزیں ثابت ہوتی ہیں۔ اس حدیث صحیح اور حدیث ضعیف، اور ایک تیسری حدیث ہے جس کو کہتے ہیں حدیث موضوع۔ موضوع کہتے ہیں اس حدیث کو جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہ کیا ہو، بعد میں کسی نے اپنی طرف سے کوئی بات گڑھی اور گڑھ کر کہہ دیا کہ حضور نے بیان کیا، اس کو کہتے ہیں یہ حدیث ہے۔ یہ آپ اس کو پیروں کے ڈھوکروں سے مار دیں، کسی کا قول کی کیا حیثیت ہے دین اسلام میں؟ کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آپ اس کو رتی کے ڈھوکرے میں ڈال دیں، کوئی منع نہیں کرے گا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ بلکہ یہ تو بہت بڑا الزام بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات نہ کہی ہو اس کو حضور کی طرف منسوخ کرنا۔ تو حدیث موضوع الگ ہے، اس کو بہت اچھی طرح ذہن میں رکھنا چاہیے۔ حدیث صحیح، حدیث ضعیف دونوں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں، فرمان ہیں۔ اب یہ جو شب برات کے بارے میں احادیث آئی ہیں، جتنی حدیثیں ہیں وہ سب ضعیف حدیث ہیں، لیکن ہم نے ضعیف بھی بتایا، ضعیف بھی کس کا فرمان ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ ضعیف سے فرض اور واجب ثابت نہیں ہوتا ہے، یعنی اگر ضعیف حدیث سے کوئی عمل ثابت ہوگا اس کو فرض نہیں کہیں گے، واجب نہیں کہیں گے۔ تو آج کی رات کی جتنی باتیں ہیں کیا کیا ثابت ہے؟ ایک تو آج کی رات میں عبادت کرنا ثابت ہے ضعیف حدیث سے، دوسرا قبرستان جانا ثابت ہے، تیسرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمان دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا آسمان دنیا میں آنا، کیسے آنا وہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہوگا، آسمان دنیا میں آنا ثابت ہے، اور اللہ کی طرف سے اعلان ہونا کہ ہے کوئی مانگنے والا جو اپنی ضروریات کو مانگے، میں اس کی ضروریات پوری کروں، کوئی اپنے قرض، کوئی اپنے گناہوں کی معافی طلب کرے میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں، کوئی اپنے رزق کے بارے میں سوال کرے میں اس کو رزق کی مسلسل اعلان ہوتا ہے طلوع فجر تک، اور دوسرے دن کا روزہ۔ اتنی باتیں، یعنی رات میں جاگ کر عبادت کرنا، قبرستان جانا، اللہ پاک کا آسمان دنیا میں آنا، اور دوسرے دن روزہ رکھنا، یہ چار باتیں ضعیف احادیث سے ثابت ہیں۔ ضعیف حدیثیں بھی اللہ کے رسول کا فرمان ہے، اس سے فرض اور واجب ثابت نہیں ہوتا۔ اگر اس پر کوئی عمل نہ کرے کوئی ملامت نہیں کرے گا، لعنت ملامت نہیں کرے گا، تم نے ایسا کیوں نہیں کیا، تم جاگے کیوں نہیں، قبرستان کیوں نہیں گئے، یا روزہ اگر کسی نے نہیں رکھا تو روزہ کیوں نہیں رکھا، رکھنا ہو رکھ لے، اجر ملے گا، نہیں رکھنا ہو نہ رکھے، کوئی گناہ کی بات نہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو یہ چار کام ہیں جو ضعیف حدیث سے ثابت ہیں، جس کو جتنی توفیق مل جائے اس پر عمل کر لے، اللہ کا شکر ادا کرے۔ اور اصل تو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ رات جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، دراصل پورا شعبان کا مہینہ رمضان کی تیاری میں گزرنا چاہیے، لیکن کم سے کم آدھا مہینہ گزر گیا، اب یہ رات آ کر اور زیادہ انسان ایکٹیو ہو جائے، تیار ہو جائے کہ اب مجھے رمضان کی استقبال کی تیاری کرنا ہے، رمضان کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے پاک صاف کر لے اچھی طرح سے، اور 15 دن خوب محنت کر لے تاکہ رمضان آئے تو پہلے دن سے رمضان کی رحمتوں اور برکتوں سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے۔
اس رات میں جتنی عبادت ہو سکے کیجیے. فضول ادھر ادھر بیٹھنا، ادھر ادھر وقت ضائع کرنا، اس سے انسان کو احتیاط کرنا چاہیے. اللہ پاک ہم سب کو دین کی